الله أكبر الله أكبر. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر مرحلہ ہمارے لیے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتا ہے. آپ کی زندگی کے مختلف مراحل، چاہے وہ نبوت کے بعد ابتدائی زمانہ ہو یا ہجرت کا واقعہ ہو یا مدینہ میں آپ کی آمد ہو یا آپ کی تعلیم و تربیت ہو یا آپ کی نمازیں ہوں یا آپ کا جہاد ہو، یہ سارے کا سارا ہمارے لیے ایک نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے. اور آپ کی ساری زندگی میں ہمارے لیے دروس ہیں، اسباق ہیں اور وعظ و نصیحت ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کچھ زیادہ ہی ہمارے لیے دروس اور اسباق اور وعظ و نصیحت لیے ہوئے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اوپر غور کریں اور اس زندگی میں اور ان دنوں میں جو آپ نے نصیحتیں کی ہیں، جو آپ نے احکام دیے ہیں، جو آپ نے امت کو تاکید کی ہے، اس کے اوپر ہم اپنی توجہ مرکوز کریں اور ان نصیحتوں کو اپنے سینوں میں جگہ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سال فوت ہوئے ہیں؟ کون سا بھائی بتائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لحاظ سے کس سال فوت ہوئے ہیں؟ سال پوچھ رہا ہوں. سال جی 11 ہجری میں. اللہ آپ کو خوش رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو فوت ہوئے ہیں، اور اس وقت کون سا سال چل رہا ہے؟ تو آپ کو فوت ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 1400 کتنے؟ 24-25. ٹھیک ہے، بالکل اتنے سال آپ کو ہو چکے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. سن 11 ہجری کے کون سے مہینے میں فوت ہوئے ہیں؟ کون سا مہینہ ہوا ہے؟ مہینہ نمبر محرم، صفر، ربیع الاول، ایسے ہی ہے. یعنی کہ 11ویں سال کے تیسرے مہینے میں آپ فوت ہوئے ہیں. اور تیسرے مہینے کی کس تاریخ کو فوت ہوئے ہیں؟ 12 تاریخ کو. تو میں آپ کے سامنے یہ ربیع الاول کے جو یہ 10، 11، 12 دن ہیں، یہی آپ کے سامنے رکھوں گا. یہی ہمارا موضوع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے کے شروع سے ہی بیمار ہو چکے تھے، اور اس سے بھی پہلے شریعت نے، قرآن و حدیث نے ایسے اشارے دے دیے تھے جن سے معلوم ہو رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے والے ہیں. اور یہ اشارے امت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے
اگر ایسے اشارے پہلے سے نہ ملے ہوتے تو شاید صحابہ کرام اس مصیبت کے وقت اپنے آپ کو سنبھال نہ پاتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کوئی چھوٹا غم نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں کوئی ساتھی رہتا ہو، جدا ہو جائے تو کئی دنوں تک ہم غمگین رہتے ہیں، اور یہاں پہ کوئی عام انسان نہیں ہے، نبی ہیں، عام نبی نہیں ہے، نبیوں کے امام، خاتم النبیین، رحمت للعالمین۔ اور صحابہ کرام کو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا، آپ کے چہرے انور کو دیکھنے کا موقع ملا، آپ کی بابرکت آواز کو سننے کا موقع ملا، آپ کی احادیث سننے کا موقع ملا، آپ کے بابرکت آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننے کا موقع ملا۔ ان صحابہ کرام کے لیے آپ کی جدائی کوئی چھوٹا غم نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحابہ کرام کے اوپر یہ بہت بڑا احسان تھا کہ آپ کی فوتگی سے پہلے ایسے اشارات دے دیے گئے۔ ان میں سے پہلا اشارہ وہ ہے جو سورہ نصر میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور جب اللہ کی طرف سے فتح مل جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب وقت آن پہنچا ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح و حمد میں مشغول ہو جائیں، توبہ و استغفار میں مشغول ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب اللہ کی مدد آ چکی، فتح مل چکی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کا فریضہ جو آپ کے ذمہ لگایا گیا تھا وہ آپ نے پورا کر دیا، آپ نے دین امت تک پہنچا دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اور جب کوئی نبی اپنا حق ادا کر لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آن پہنچا۔ دوسرا اشارہ جو امت کو آپ کے فوت ہونے کے بارے میں ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج جو آپ نے کس مہینے میں کیا تھا؟ جی ذی الحجہ میں، اور ذی الحجہ کے بعد تیسرے چوتھے مہینے میں آپ فوت ہوئے ہیں۔ تو اس ذی الحجہ کے مہینے میں ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، روایت کرنے والے صحابی جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا میں جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار رہے تھے، آپ صحابہ کرام سے کہہ رہے تھے ایھا الناس خذوا عنی مناسککم، اے لوگو مجھ سے حج کا طریقہ لے لو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، مجھے معلوم نہیں ہے شاید اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ اور کہیں آپ فرماتے ہیں کہ شاید لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میں تمہیں دوبارہ دیکھ نہ سکوں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں ایک اور اشارہ امت کو آپ نے اس وقت دیا جب آپ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر مدینہ سے رخصت کر رہے تھے، اور مدینہ والوں نے یہ منظر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں اور جس کو آپ گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں وہ اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کس قدر تواضع ہے، کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے، اور اپنے گورنر کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ وہ نصیحتیں اور احادیث میں بیان ہوئی ہیں، میں صرف اشارہ کروں گا۔ اس میں آپ نے کہا تھا کہ معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ
وانی رسول اللہ، کہ معاذ جس قوم کی طرف بندر بنا کے میں تمہیں بھیج رہا ہوں یہ یہودی اور عیسائی ہیں، ان کو سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کرسمس منانے کی دعوت نہیں کہا آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ وہاں جا کے ایک ہو جانا، ان کے ساتھ مل کے کرسمس منانا، ان کو اپنے قریب کرنا، ان کے گرجا گھر جانا پھر ان کو دعوت دینا نہیں۔ پہلا کام ہی توحید کی دعوت دینی ہے، پہلا کام ہی شرک سے روکنا ہے۔ بہرحال میرا آج موضوع یہ نہیں ہے، آپ نصیحتیں کرتے رہے، جب آپ کی نصیحتیں ختم ہوئیں معاذ بن جبل کہتے ہیں، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ نے کہا معاذ ہو سکتا ہے کہ جب تم دوبارہ مدینے میں آؤ تو تم مجھ سے نہ مل سکو، جب دوبارہ مدینے میں آؤ تو تمہارا گزر میری اس مسجد سے ہو اور میری قبر کے پاس سے ہو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا، آپ کی جدائی کے غم میں معاذ بن جبل رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو یاد کر کے روتے ہیں، جشن نہیں مناتے، بنگڑے نہیں ڈالتے، چراغاں نہیں کرتے، کیونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ معاذ بن جبل کو جو ہی اشارہ ملا کہ آپ جانے والے ہیں، جناب معاذ بن جبل نے رونا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا معاذ لا تبکی، معاذ رونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں المتقون، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دین کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، گناہوں سے دور رہنے والے ہیں، من کانو وحیث کانو، وہ متقی لوگ، وہ پرہیزگار لوگ جہاں بھی رہتے ہوں، مکہ میں رہتے ہوں، یمن میں رہتے ہوں، مدینہ میں رہتے ہوں، عربی ہوں، ادبی ہوں، اس قبیلے کے ہوں یا اس قبیلے کے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، اس کا مجھ سے گہرا تعلق ہے۔ بہرحال یہاں پہ میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا اشارہ دے دیا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو میرے بھائی جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، ان کے وہ مہینہ جس کی ابتدا سے آپ کو ماننے والے عید مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، اس مہینے کی ابتدا سے ہی آپ بیمار تھے۔ اور ویسے تو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال سے بیمار تھے۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ جب آپ خیبر کی لڑائی کے لیے گئے، خیبر میں آپ کی لڑائی کن سے ہوئی تھی؟ کس قوم سے ہوئی تھی؟ خیبر میں کس سے لڑائی ہوئی تھی میرے بھائیوں؟ یہودیوں سے ہوئی تھی۔ اللہ خوش رکھے، آپ یہودیوں سے ہوئی تھی۔ لڑائی آپ جیت چکے، ایک عورت نے آپ کی دعوت کی، آپ بہت متواضع آدمی تھے، اس عورت کی دعوت قبول کر لی، اور اگر عالم الغیب ہوتے تو شاید قبول نہ کرتے، لیکن عالم الغیب نہیں تھے اس لیے قبول کر لی۔ اس عورت نے دعوت میں جو گوشت رکھا تھا اس میں زہر ملایا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اس دعوت کو قبول نہ کرتے، عالم الغیب ہوتے تو صحابہ کرام کو کہتے یہ گوشت نہ کھانا، عالم الغیب ہوتے اس گوشت میں سے کوئی ٹکڑا لے کے اپنے منہ میں نہ ڈالتے۔ لیکن اس امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے کے باوجود، کئی ایک غیبی خبریں جاننے کے باوجود، چونکہ عالم الغیب نہیں تھے اس لیے اس گوشت کو منہ میں ڈال بیٹھے، اور اسی مجلس میں آپ کے 2 صحابی یہ گوشت کھا کے شہید ہو گئے۔ آپ نے جب گوشت منہ میں ڈال لیا، وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا، اب غیبی خبر آئی ہے اور آپ نے گوشت نکال دیا، لیکن اس کا اثر اندر جا چکا تھا، اور 3 سالوں سے اس زہر کی درد کو آپ محسوس کر رہے تھے، اور ربیع الاول کے مہینے کی ابتدا میں یہ مرض بڑھتا چلا گیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ہر بیگم کو ٹائم دیتے. آج اس بیگم کے گھر جا رہے ہیں، کل اس بیگم کے گھر جا رہے ہیں، پرسوں اس بیگم کے گھر جا رہے ہیں، لیکن چونکہ تکلیف محسوس کر رہے تھے، بار بار یہاں سے وہاں جانا آپ کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اس لیے آپ کہتے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ کہتے کل میں کس گھر میں ہوں گا، کل میں نے کہاں جانا ہے. آپ اشارے دے رہے تھے کہ مجھے ایک گھر میں رہنے دیا جائے، یہ بار بار منتقل ہونا میرے لیے مشکل ہے. چنانچہ آپ کی بیگمات نے آپ سے کہا آپ جس گھر میں رہنا چاہتے ہیں رہیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہنا شروع کر دیا. آپ کی باقی بیگمات وہاں پہ آتی، آپ کی بیمار پرسی کرتی، آپ کا حال پوچھتی اور واپس چلی جاتی. جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کرتی؟ آپ کو دم کرتی. کیا کرتی میرے بھائیو؟ کیسے؟ قرآن پاک پڑھتی، سورۃ الفلق پڑھتی آپ کے اوپر، سورۃ الناس پڑھتی آپ کے اوپر، اور پھر پھونکے مارتی اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے جسم کے اوپر پھیرتی. اسے کہتے ہیں دم. اور اس میں کیا ہے؟ قرآن پاک پڑھنا پڑتا ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. قرآن پاک پورے کا پورا شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. لیکن شفا کیسے ہے؟ قرآن یہ شفا ملے گی. اور میرے بھائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، لیکن اس قرآن کے اوپر ایمان لانے والے یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں پڑھنا پڑے. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں لکھ دیں، ہم تعویذ کی شکل میں لٹکا لیں گے، پڑھیں گے نہیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قرآن پاک سے شفا حاصل کرتے تھے، صحابہ اکرام بھی شفا حاصل کرتے تھے. ان کا طریقہ کیا تھا؟ قرآن پاک پڑھنا پھر پھونک مارنی. اور ہم کہتے ہیں پڑھنا نہ پڑے. میرے بھائیو، جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تعویذ نہیں ڈالا، بلکہ آپ کے اوپر دم کیا ہے. کس کا؟ سورۃ الفلق کا، سورۃ الناس کا. اور جناب جبریل علیہ السلام نے بھی جب آپ کو دم کیا تھا اور بتایا تھا، وہ بھی اس وقت یہی دو صورتیں لے کر آئے تھے. تو میرے وہ بھائی جو بیمار ہیں وہ صدقے دل سے ان صورتوں کو تلاوت کیا کریں اور ان کے ذریعے اپنے آپ کو، اپنی بیگم کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو دم کیا کریں. اگر رب نے شفا دینی ہوگی تو یہیں سے دے گا، اور اگر اس نے تقدیر میں نہیں لکھی ہوگی تو قبر کے اوپر جا کے شرک کر کے قبر والے سے شفا مانگ کے آپ توحید کی نعمت سے محروم تو ہو سکتے ہیں، شفا نہیں مل سکتی. تو بہرحال میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اسباق ہیں. میں ساتھ ساتھ اس طرح کے جو سبق ہوں گے ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا. بہرحال جناب عائشہ رضی اللہ عنہ ایسے آپ کو دم کرتی ہیں. ایک دن بخاری شریف کی روایت ہے، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ اور جناب عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں؟ چچا زاد نہیں، چچا. یہ دونوں مدینہ کی کسی گلی سے گزرے. وہاں پہ انصاری صحابہ کرام اکٹھے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ربیع الاول کے مہینے میں کیا کر رہے ہیں؟ جشن نہیں منا رہے، جنیاں نہیں لگا رہے، رو رہے ہیں. ان دونوں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ ما یبکیکم، کس لیے روتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے روتے ہیں کہ کئی دنوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا. آپ نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں، فوراً چلے جاتے ہیں. جیسے پہلے آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، آپ کی باتیں سننے کا موقع ملتا تھا، وہ موقع نہیں مل رہا. اس غم میں انصاری صحابہ کرام رو رہے ہیں. جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے. آپ کو بتایا کہ انصاری صحابہ کرام غمگین ہیں، رو رہے ہیں، آپ کو ترس رہے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگمات سے کہا کہ مجھے ان 7 مشکیزوں سے غسل دیا جائے جن کو پہلے کھولا نہ گیا ہو. چنانچہ 7 مشکیزوں کا پانی آپ کے اوپر ڈالا گیا. جناب حفصہ کے ٹب میں بٹھا کر آپ کو اس انداز میں غسل دیا گیا. اس کے بعد آپ نے اپنے سر پہ پٹی باندھی.
بخاری مسلم کی روایات ہے میرے بھائی، ضعیف روایت بیان نہیں کروں گا۔ آپ تشریف لائے، آخری بار مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے، یہ بدھ کے دن کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب فوت ہوئے ہیں؟ سوموار کو، اور یہ واقعہ کس دن کا ہے؟ اور سوموار کو کیا تاریخ تھی؟ 12، اور بدھ کو نہیں 7 پہنچ گئے، 7 ربیع الاول بدھ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے سے 5 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ زندگی میں آخری بار مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخری بار ممبر پہ بیٹھتے ہوئے جو نصیحتیں آپ نے کی ہوں گی، جو گفتگو آپ نے کی ہوگی، کتنی قیمتی ہوگی۔ اس گفتگو کو بڑے دھیان سے سننا ہے، اور اس میں جو ہمارے لیے اسباب ہیں وہ ہم نے حاصل کرنے ہیں، جو فوائد ہیں وہ ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھانے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں آخری بار منبر پہ بیٹھتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی، اور پھر جو 4 امور بیان کیے وہ مختلف احادیث میں آئے ہیں۔ ان میں سے پہلا معاملہ وہ ہے جو جناب جندب بن عبداللہ البدری کی روایت میں آیا ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے۔ آپ نے کہا الا کا عربی میں معنی کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ خبردار، اٹینشن، توجہ سے بات سنو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آپ کرنے والے ہیں بڑی اہم ہے، اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں الا، خبردار، توجہ سے، دھیان سے میری بات سنو۔ الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحين مساجد، کہ تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا کرتے تھے، تم یہ کام نہ کرنا، میں تمہیں اس سے روک رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، وہی دعوت جس سے آپ کی نبوت کی ابتدا ہوئی تھی، کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں یہ مان لو، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اور آج جب زندگی میں آخری بار منبر پہ بیٹھے ہیں تو اپنے درس کی ابتدا اسی دعوت سے کی ہے کہ لوگوں، تم سے پہلے جو لوگ تھے، عیسائی اور یہودی جو تھے، وہ اپنی نبیوں کی قبروں پہ آ کے سجدے کیا کرتے تھے، وہاں پہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ نمازیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ سجدے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن نبیوں کی قبروں پہ آ کے کام کیا کرتے تھے، تم یہ کام نہ کرنا۔ پتا چلا میرے بھائی، نماز چاہے آپ نے اللہ کے لیے پڑھنی ہو، سجدہ چاہے آپ نے اللہ کو کرنا ہو، کسی قبر پہ آ کے نہیں کرنا۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں میرے بھائی کہ قبر اور مسجد ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اگر کسی مسجد کے اندر قبر ہے تو آپ دیکھیں پہلے کون سی چیز بنی تھی۔ اگر پہلے مسجد تھی، قبر بعد میں بنائی گئی تھی، اس قبر کو کہیں اور منتقل کریں۔ اور اگر قبر پہلے تھی، مسجد اس کے اوپر تعمیر کی گئی ہے، تو اس مسجد کو کہیں اور منتقل کریں۔ قبر اور مسجد ایک ساتھ نہیں چل سکتے، چاہے آپ نے نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہو، اور اگر نماز قبر والے کے لیے پڑھیں گے پھر تو صاف صاف شرک ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کی پہلی نصیحت ہے میرے بھائیوں۔ اس نصیحت کو ایسی اہمیت دیں جیسے اللہ کے رسول نے اس کو اہمیت دی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو اہمیت دی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ نصیحتیں کیوں کی ہیں؟ تاکہ آپ کی امت یہ کام نہ کرے جو یہودی اور عیسائی کرتے رہے۔ دوسری نصیحت جو آپ نے کی اسے امام بخاری جناب انس بن مالک اور جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے نقل کرتے ہیں۔ دوسری نصیحت کا تعلق انصاریوں سے تھا۔ کن سے تھا میرے بھائیوں؟ انصاریوں سے۔ انصاری کون ہیں؟ آپ کے صحابہ کرام۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں نصیحت کی۔ یہ رونے والے کون تھے؟ انصاری۔ اس لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، انصاری جو ہیں یہ میرے خاص لوگ ہیں، یہ میرے رازدان ہیں،
ان کے ذمے جو کچھ تھا انہوں نے وہ ادا کر دیا. انہوں نے اللہ کی راہ میں مال بھی دیا, خون بھی دیا. وہ لوگ جو ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ان کو ان لوگوں نے اپنے گھروں میں شریک کیا, اپنے کاروبار میں شریک کیا, کھیتی باڑی میں شریک کیا. ان کے ذمے جو کچھ تھا انہوں نے ادا کر دیا. اب ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں. میرے بعد جو کوئی کسی منصب کے اوپر, عہدے کے اوپر فائز ہو, اسے چاہیے کہ انصاریوں سے اچھا سلوک کرے. اگر کسی انصاری سے غلطی ہو تو نظر انداز کر دے. اور پھر فرمایا کہ لوگ بڑھتے چلے جائیں گے, انصاری کم ہوتے چلے جائیں گے. ایک وقت آئے گا انصاری اتنے کم ہوں گے جیسے آٹے میں نمک کم ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں, یہاں پہ آپ نے کن کے بارے میں وصیت کی ہے؟ اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انصاریوں کے بارے میں نصیحت کر رہے ہیں, اور 12 ربیع الاول کو جشن منانے والے کیا کرتے ہیں؟ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں, جو کہتے ہیں صحابہ اکرام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے, جو کہتے ہیں صحابہ اکرام نعوذ باللہ منافق تھے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انصاری میرے خاص لوگ ہیں, میرے رازدان ہیں. اور کہیں پہ آپ فرماتے ہیں کہ ان سے محبت ایمان کی علامت ہے, ان سے بغض و عداوت منافقت کی علامت ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ مسلمان بھی نہیں کہتے, کہتے ہیں ہمارا ایمان بہت گہرا ہے. وہ ان صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں جن سے محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا گیا ہے. میرے بھائیوں, تیسرا معاملہ جو آپ کے اس درس میں بڑا اہم تھا اسے نقل کرتے ہیں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سعید خدری چھوٹی عمر کے صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے. کس کو اختیار دیا ہے؟ بندے کا نام لیا ہے؟ نہیں, کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے. دنیا لینی ہے تو دنیا لے لیں, اور آخرت چاہیے تو آخرت پسند کر لیں. اور اللہ کے اس بندے نے کس کو پسند کیا ہے؟ آخرت کو. جو یہ الفاظ جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے سنے, رونا شروع کر دیا اور کہا فدیناک بآبائنا وامہاتنا, اے اللہ کے رسول آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں. ابو سعید خدری کہتے ہیں, چھوٹی عمر کے صحابی ہیں, کہتے ہیں ہم حیران کہ اس بزرگ کو کیا ہوا ہے. اللہ کے رسول کسی آدمی کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا, انہوں نے آخرت اختیار کر لی, اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تبکی ابو بکر, رو نہیں. بات آگے بڑھانے سے پہلے میرے بھائی, ابو بکر ربیع الاول کے مہینے میں روئے ہیں, جشن منا رہے ہیں؟ میرے بھائی سوچ لیں, 7 ربیع الاول کو ابو بکر رو رہے ہیں, یہ سوچ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی ہونے والی ہے, کیونکہ جس بندے کی آپ نے بات کی تھی اس بندے سے مراد کون ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہیں. چونکہ ابو بکر صدیق علم میں سب سے آگے تھے, وہ یہ حدیث سن کے سمجھ گئے کہ جس بندے کی بات ہو رہی ہے وہ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں, اس گفتگو میں چوتھا جو اہم مسئلہ بیان کیا وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ان امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابو بکر, کہ لوگوں میرے اوپر سب سے زیادہ جس کے مالی احسانات ہیں اور جس کی رفاقت اور صحبت کا میرے اوپر احسان ہے وہ ابو بکر ہے. آپ نے اپنے آخری خطبے میں جس کے مقام و مرتبے کو بیان کیا وہ کون ہے؟ ابو بکر. کہا نبی کہہ رہے ہیں, میرے بھائیوں نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر جس کے سب سے زیادہ احسانات ہیں, مالی لحاظ سے بھی, ساتھ دینے کے لحاظ سے بھی, صحبت و رفاقت کے لحاظ سے بھی, وہ کون شخص ہے؟ ابو بکر ہے. اللہ اکبر, کتنا بڑا اعزاز ہے ابو بکر کے لیے.
کتنا بڑا مقام ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا۔ مزید فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ کیا بنا لیا ہے؟ خلیل کہتے ہیں بہت ہی گہرے دوست کو، چھوٹی موٹی دوستی کو نہیں کہتے، بہت ہی گہرے دوست کو کیا کہتے ہیں؟ خلیل۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا تھا، اور اگر مجھے اللہ اپنا خلیل نہ بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ اور پھر فرمایا کہ مسجد نبوی کی جانب لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلتے ہیں، یہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں، ایسا کوئی بھی آدمی اپنے گھر سے داخل ہو کر مسجد نبوی میں داخل نہ ہو اپنے گھر کے دروازے کے ذریعے، دوسری سائڈ سے آئے، اس سائڈ سے مسجد نبوی کی سائڈ سے دروازہ کھلتا ہے، بند کر دیا جائے، اور ایک ہی شخص ہے جس کو اس بات کی اجازت ہے کہ اس کا دروازہ باقی رہے، وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ سب کے دروازے بند، ایک ہی آدمی ہے جس کا دروازہ کھلا رہے گا، کون؟ ابو بکر۔ کیوں؟ اشارہ ہے کہ یہ آدمی آئندہ خلیفہ ہوگا، آئندہ امیر المومنین ہوگا، ذمہ داریاں اس کے ہاتھوں میں ہوگی، اس لیے اس آدمی کو بار بار اس دروازے سے مسجد میں آنا پڑے گا۔ باقی سب لوگوں کے دروازے بند کروا دیے گئے، صرف ایک ہی دروازہ کھلا رہا، اور وہ کس کا تھا؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیا مقام ہے جناب صدیق رضی اللہ عنہ کا، کیا شان ہے ان کی میرے بھائیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 اہم مسئلے 7 ربیع الاول کو بدھ کے دن منبر پہ بیٹھ کے جو آپ نے آخری خطبہ شاہ فرمایا تھا اس میں بیان فرمائی۔ 8 ربیع الاول کون سا دن ہوا؟ جمعرات۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک دن رونے لگے۔ کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں، کہتے ہیں آج جمعرات ہے، اور جانتے ہو جمعرات کی کیا حیثیت ہے؟ روتے روتے آنسو بہنے لگے، اور زمین پہ جو کنکریاں پڑی تھی ان کے آنسو سے تر ہو گئیں۔ کہنے لگے جمعرات کے دن کچھ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے ارد گرد موجود تھے، آپ نے فرمایا قلم و کرتاس لے کر آؤ، کاغذ اور قلم لے کر آؤ تاکہ تمہیں کچھ لکھوا دوں، کہیں تم میرے نہ ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شدید تکلیف کی حالت میں تھے، اس لیے صحابہ اکرام میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ کچھ لکھا جائے کہ نہ لکھا جائے۔ جناب عمر فاروق اور دیگر صحابہ اکرام کا کہنا تھا کہ آپ شدید تکلیف کی حالت میں ہیں، اس لیے اس موقع پہ آپ کو تنگ کرنا مناسب نہیں ہے، قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے اور یہ کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے کہنے لگے نہیں کچھ لکھ لیا جائے، آوازیں بلند ہونے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ سب یہاں سے چلے جاؤ، شور شرابہ نہ کرو۔ سب کو آپ نے باہر نکلنے کا حکم دیا، سب باہر نکل گئے۔ اور اس موقع پہ البتہ آپ نے زبانی طور پہ 2 نصیحتیں کی۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا جزیرہ عرب سے مشرکوں کو نکال دو۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا کہ جو بھی لوگ ملنے کے لیے آئیں، جو بھی وفد آئے کسی قوم کا بھی ہو، ان کا اچھا استقبال کیا جائے، انہیں تحفے تحائف دیے جائیں، ان کی ویسی عزت کی جائے جیسے میں آنے والے وفد کی عزت کرتا ہوں۔ میرے بھائی یہاں پہ تھوڑا سا رکیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کاغذ لے کر آؤ، قلم لے کر آؤ تاکہ میں کچھ لکھوا دوں۔ اب صحابہ کرام نے کہا کہ رہنے دیا جائے کیونکہ آپ شدید تکلیف کی حالت میں ہیں، یہاں سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، میں اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام نے ایسے کیوں کہا؟ میرے بھائی لگتا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اس انداز میں تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ لے آؤ تو ٹھیک ہے، نہ لے کر آؤ تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اگر ضروری ہوتا تو چاہے صحابہ کرام اختلاف کرتے رہتے،
آپ پھر بھی کہتے کہ کاغذ قلم لے کر آؤ، اور اگر ضروری ہوتا کاغذ قلم نہیں لایا گیا تھا آپ زبانی بیان کر دیتے جیسے باقی باتیں آپ نے زبانی بیان کی تھی۔ میرے بھائی آپ جب تبلیغ کے لیے نکلے تھے، مکہ میں جب آپ شرک سے روکنے کے لیے نکلے تھے، توحید کی دعوت دینے کے لیے نکلے تھے، بڑے بڑے ابو لہب جیسے لوگ، ابو جہل جیسے لوگ آپ کے مخالف تھے، ان کی مخالفت کلمہ حق کہنے سے آپ کو روک نہ سکی۔ اگر یہ بات کہنا ضروری ہوتی تو اس اختلاف کی وجہ سے آپ خاموش نہ رہتے، لیکن لگتا یہ ہے کہ آپ کو حکم دینے کا انداز ایسا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ کاغذ قلم لے آؤ تو بہتر ہے، نہ لایا جائے تو کوئی بات نہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام نے سمجھا کہ چونکہ آپ شدید تکلیف کی حالت میں ہیں اس لیے آپ کو تنگ کرنا مناسب نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ جمعرات کا دن ہے اور تاریخ کون سی ہے؟ 8۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ اسی دن آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ ام الفضل کہتی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ آپ نے اپنی آخری مغرب کی نماز جو پڑھائی اس میں آپ نے سورہ والمرسلات عرفا کی تلاوت کی، اور کہتی ہیں اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز بطور امام نہیں پڑھائی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہے، صحابہ کرام آپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے بھائی حدیث بڑی عظیم ہے، توجہ سے سنی جائے۔ میرے وہ بھائی جو اذان سننے کے باوجود اپنے بستروں میں رہتے ہیں، بستروں سے باہر نہیں نکلتے، کہتے ہیں سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، نیند پوری نہیں ہوئی، نماز کے لیے نہیں آتے، وہ اس حدیث کو توجہ سے سنیں کہ شاید یہ حدیث ان کے اوپر اثر کر جائے اور ان کی آخرت سنور جائے۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید بیمار تھے۔ آپ نے پوچھا گھر والوں سے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ یہ کس نماز کی بات ہو رہی ہے؟ عشاء کی نماز کی۔ کس تاریخ کی؟ دن کون سا ہے؟ جمعرات۔ آپ کو بتایا گیا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، نہیں اللہ کے رسول آپ نے نماز نہیں پڑھی بلکہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اس حدیث میں بڑے مسئلے ہیں، غور کرتے چلے جائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عالم الغیب نہیں تھے، آخری زندگی میں عالم الغیب ہو گئے تھے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو لوگ گھر والوں سے پوچھتے کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھی۔ پتا چلا میرے بھائی کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، کئی غیبی خبریں آپ کو معلوم تھی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جنت ہم نے دیکھی ہے میرے بھائی؟ ہمیں کس نے بتائی؟ اللہ کے رسول نے، غیبی خبر ہے۔ جہنم، یہ 2 فرشتے، قبر میں حساب کتاب ہوگا، حوض کوثر، یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، غیبی خبریں ہیں۔ تو غیبی خبریں آپ کے پاس بہت تھیں لیکن عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ جو غیبی خبریں آپ کو بتائی گئیں وہ بہت تھوڑی ہیں اس علم کے مقابلے میں جو غیب ہے، جو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کا علم غیر محدود، لا محدود، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیبی خبریں ہیں محدود ہیں۔ کتنی ہوگی؟ 10، 20، 100، 1000، لاکھ، اس سے زیادہ نہیں۔ جبکہ اللہ کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے لاکھ۔ کیا کہا تھا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے جب دونوں سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے اور ان کے سامنے آ کے پرندے نے اپنی چونچ میں سمندر میں سے ایک قطرہ پانی لیا تو خضر علیہ السلام نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ مجھے یہ بتاؤ، اس پرندے نے ایک قطرہ پانی لیا ہے، اس ایک قطرہ پانی لے لینے سے کیا سمندر کے پانی میں کوئی کمی آئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کوئی کمی نہیں آئی۔ واقعی سمندر کے پانی سے ایک قطرہ آپ لے لیں، کیا اس میں کبھی کمی آئی ہے؟ کبھی نہیں آئی۔ تو تب خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ موسیٰ، اللہ نے جو علم تمہیں دیا ہے اور مجھے دیا ہے وہ علم ہمارے پاس آ جانے کے بعد اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہوئی، بالکل ایسے ہی جیسے سمندر کے اس پانی میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔
اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کا علم غیر محدود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے۔ آپ امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہیں، اس سب کے باوجود عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ حدیث دھیان سے سنیں۔ آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ آپ کو بتایا گیا نہیں۔ آپ نے کہا میرے لیے ٹب میں پانی رکھو، پانی رکھا گیا، آپ نے غسل کیا اور نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں جانے کے لیے اٹھے، لیکن گر پڑے، بے ہوشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ جو بے ہوش ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، جو خود بے ہوش ہو جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جو بے ہوش ہو جائے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، جو بے ہوش ہو جائے وہ مختار کل نہیں ہو سکتا، جو بے ہوش ہو جائے وہ دستگیر نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور بیان کرنے والی کوئی اور نہیں ہے، آپ کی سب سے محبوب بیگم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ہوش آیا، بے ہوش ہونے کے بعد ہوش آیا، آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ پہلا سوال کیا کیا ہے؟ اگر میں اور آپ، اللہ ہمیں ہر قسم کے امراض سے محفوظ رکھے، کبھی بیمار ہو، کوئی آپریشن وغیرہ ہو تو ہوش آنے کے بعد کیا پوچھیں گے؟ میرے بیٹوں کا کیا حال ہے، بیگم کا کیا حال ہے؟ اور پوچھنا کوئی جرم نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا یہ گناہ ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے وہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول نے ہوش میں آنے کے بعد یہ نہیں پوچھا فاطمہ کہاں ہے، حسن کہاں ہے، حسین کہاں ہے، میری بیگمات کہاں ہے، آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ آپ کو بتایا گیا نہیں، آپ نے کہا میرے لیے پانی رکھا جائے، پانی رکھا گیا، پھر آپ نے غسل کیا۔ اللہ اکبر، ایک یہ پیر ہیں کہ جو بار بار غسل کر رہے ہیں، ایک وہ پیر ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی غسل نہیں کیا ہوتا۔ کہاں یہ طہارت، کہاں وہ گندگی، اور حیرانگی ہوتی ہے لوگوں کی عقل کے اوپر کہ ایسے بیوقوف لوگوں کو جو اعلیٰ درجے کے گندے جن سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، وہ ان کو اپنا پیر اور سائی مانتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اپنی عورتوں کو بھیجتے ہیں، ان کی عزتیں لٹواتے ہیں۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غسل کیا ہے، غسل کرنے کے بعد پھر اٹھنے لگے مسجد میں جانے کے لیے، لیکن پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا، پھر پہلا سوال یہ تھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ بتایا گیا نہیں۔ آپ نے پھر کہا میرے لیے پانی رکھو، پانی رکھا گیا، پھر غسل کیا، پھر اٹھنے لگے، پھر بھی ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو آپ نے کہا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ بتایا گیا نہیں، اللہ کے رسول لوگ ابھی تک آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس بار اللہ کے رسول نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ کس سے کہو؟ کون ہوا خلافت کا حقدار؟ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سرٹیفکیٹ دیا کہ میری امامت کے مسلح پہ اگر تو کھڑا ہو سکتا ہے تو کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائیوں، اگر مزید تفصیل میں جاؤں تو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نماز آپ کی عدم موجودگی میں جناب عمر فاروق نے پڑھائی ہے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ ابو بکر مسجد میں موجود نہیں تھے، عمر فاروق کی آواز بہت بلند ہوا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی تو آپ نے کہا یا اللہ ذالک والمسلمون، مسلمان صرف ابو بکر کو امام بننا پسند کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو امام بننے کا حقدار ہے وہ صرف ابو بکر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عمر امامت کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ ابو بکر وہاں پہ موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ساری نمازیں کس نے پڑھائی ہیں؟ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت کروا رہے ہیں،
نمازیں پڑھا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازیں اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں۔ جمعے کے روز کا واقعہ ہے، کون سی تاریخ ہو گئی؟ 9۔ جمعے کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی جس کو جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں، فرمایا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله، کہ جب بھی تم میں سے کوئی فوت ہونے لگے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید ہونی چاہیے، اللہ سے اچھی امید لگا کے فوت ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ صحت مند ہیں، موت سے دور ہیں، تندرست ہیں، کبھی آپ ڈریں، جب اللہ کے غضب کو دیکھیں، اللہ کے عذاب کو دیکھیں، اپنے گناہوں کو دیکھیں تو ڈر لگے پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، توبہ استغفار کریں۔ یہ ڈر آپ کو نیکیاں کرنے پہ مجبور کر دے، یہ ڈر آپ کو نفل نماز پڑھنے پہ مجبور کر دے، یہ ڈر آپ کو صدقہ خیرات کرنے پہ مجبور کر دے۔ اور کبھی آپ رب کی رحمت کی طرف دیکھیں تو آپ کو امید لگ جائے کہ ہو سکتا ہے میرا بھی کام بن جائے، لیکن فرمایا جب فوت ہونے لگو تو اس وقت ڈر کا پہلو نہیں، رب کی رحمت کا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ اب اللہ کی رحمت سے امیدیں لگائیں اور فوت ہو جائیں۔ 11 یا 12 تاریخ کا واقعہ ہے، ہفتے کے دن کا یا اتوار کا، ظہر کی نماز کا وقت ہے، جناب صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں داخل ہوئے۔ مسجد نبی آپ نے دیکھی ہوئی ہے نا، حجرہ آپ کے ذہن میں آ چکا ہے نا، اس زمانے میں حجرے کا دروازہ امام کے مقابل میں ہوا کرتا تھا، تو آپ وہاں سے نکلے، کیسے نکلے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، دنیا کا سب سے عظیم انسان، دنیا کا سب سے افضل انسان، اور اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ خود مسجد میں چل کر نہیں آ سکتے۔ اب بھی کوئی کہے کہ آپ مشکل کشا ہیں تو اس کی مرضی، اب بھی کوئی کہے آپ مختار کل ہیں تو اس کی مرضی، اب بھی کوئی کہے کہ آپ حاجت روا ہیں تو اس کی مرضی۔ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف سے آپ کے چچا عباس نے سہارا دیا ہوا ہے، دوسری طرف سے آپ کے چچا کے بیٹے جناب علی نے سہارا دیا ہوا ہے، دونوں نے اپنے اپنے کندھوں کا سہارا دیا ہوا ہے آپ کو، دونوں نے آپ کو اٹھایا ہوا ہے، اور اس حالت میں آپ کو مسجد میں لایا گیا۔ جناب صدیق بڑی توجہ سے نماز پڑھا رہے ہیں، لوگوں نے پیچھے سے ایسا انداز اختیار کیا جس سے جناب صدیق کو پتا چلا کہ کوئی غیر معمولی بات ہو رہی ہے، نگاہ تھوڑی سی دائیں بائیں ہوئی تو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ہٹنے سے روک دیا، آپ کو جناب صدیق کے ساتھ بٹھا دیا گیا، نماز پڑھائی آپ نے لیکن بیٹھ کر، اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکیں، بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں، اور آواز اتنی آہستہ ہے کہ آپ کے اللہ اکبر کہنے کی آواز مسجد نبوی کے تمام نمازیوں تک نہیں جاتی، اس لیے جناب صدیق نے مکبر کا کردار ادا کیا۔ آپ آہستہ آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر، ابو بکر اونچی آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اس انداز میں یہ نماز مکمل کی گئی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تھی جو آپ نے مسجد نبوی میں بطور امام پڑھائی۔ پہلی وہ نماز تھی جو آپ نے کھڑے ہو کے پڑھائی تھی، یہ بیٹھ کر پڑھائی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کوئی نماز مسجد نبوی میں آ کے آپ واپس چلے گئے۔ سوموار کا دن ہے، 12 تاریخ ہے، فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے، اور امام کون ہے؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب عائشہ کے حجرے کے دروازے پہ تشریف لائے، پردہ ہٹایا، مسلمانوں کو دیکھا، بڑے خوش ہوئے۔ کیوں خوش ہوئے میرے بھائیوں؟ کہ آپ نے جس کام کے لیے اپنی زندگی صرف کی تھی، آج اس محنت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔
نماز پڑھی جا رہی ہے، ابو بکر صدیق امام ہیں اور صحابہ کرام ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت کا فریضہ سر انجام دیا جا رہا ہے۔ جس کام پہ آپ امت کو لگانا چاہتے تھے امت اس کام پہ لگ چکی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہماری نگاہ آپ کے اوپر پڑی، ہم آپ کے چہرے کو ترسے ہوئے تھے، جب آپ پہ نگاہ پڑی قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے۔ صحابہ کرام قریب تھا کہ اس خوشی میں نماز توڑ دیتے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک آئے ہیں اور ہمیں آپ کے چہرے انور کو دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتموا صلاتکم، آپ نے اشارے سے کہا نماز مکمل کرو، نماز مکمل کرو۔ اس کے بعد آپ نے پردہ لٹکا دیا، واپس چلے گئے اور یہ آخری موقع تھا جب صحابہ کرام کی آپ کے چہرے انور کے اوپر نگاہ پڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، شدید بیمار ہیں، آپ کی بیگمات موجود ہیں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، وہ آئیں، جناب عائشہ کہتی ہیں ان کی چال اللہ کے رسول کی طرح کی چال تھی۔ آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا، کہا مرحبا بابنتی، بیٹا خوش آمدید۔ میرے بھائیو سبق حاصل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام سے سبق حاصل کریں۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں پھول ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، جناب ایسا کہتی ہیں کہ جب بھی جناب فاطمہ آتی اللہ کے رسول ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ جیسے لوگ آج بیٹوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، اللہ کے رسول ایسے بیٹی کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، کھڑے ہو کے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے اور پھر جناب فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ میرے بھائیوں بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں، بیٹیوں سے ایسے ہی محبت کریں جیسے آپ کے نبی محبت کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب فاطمہ کو آپ نے بٹھایا اور پھر ان سے سرگوشی کی، جناب فاطمہ رونے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے سرگوشی کی، جناب فاطمہ مسکرانے لگی۔ اور جب جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے جناب فاطمہ سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، جناب فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول کا راز کسی کو نہیں دوں گی۔ لیکن جب اللہ کے رسول فوت ہو گئے، بعد میں جناب عائشہ نے پھر پوچھا کہ فاطمہ میرا تمہارے اوپر حق ہے، اس لیے مجھے بتاؤ اللہ کے رسول نے تم سے سرگوشی کیا کی تھی؟ تو جناب فاطمہ نے کہا ہاں اب اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہیں، اب میں تمہیں بتاؤں گی کیا ہوا تھا۔ کہ جب پہلی بار سرگوشی کی آپ نے کہا فاطمہ جبریل علیہ السلام رمضان کے مہینے میں مجھ سے قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ کتنی بار؟ ایک بار، لیکن اس بار 2 مرتبہ دور کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ یہ سن کے جناب فاطمہ رونے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا تھا فاتق اللہ واصبری، فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا۔ بیٹی کو کیا نصیحت کی ہے؟ اللہ سے ڈرتی رہنا۔ بیٹیوں کو بیٹوں کو نصیحت یہ کی جاتی ہے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا۔ اور پھر ان سے کہا فاطمہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہوگی کہ جنت کی عورتوں کی سردار تم ہوگی؟ جناب فاطمہ کہتی ہیں یہ سن کے میں مسکرا پڑی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف مزید بڑھنے لگی، اور یہاں پہ وہ حدیث ذہنوں میں رکھیے گا جو بخاری شریف کی ہے، جس میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ خیبر میں جو گوشت میں نے کھایا تھا اس کی تکلیف میں ہمیشہ سے محسوس کرتا رہا ہوں، اور اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے دل سے متصل رگ جو ہے اس گوشت کے زہر سے کٹ رہی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف بڑھی، جناب فاطمہ نے کہا واہ کربا ابا،
ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ آج میرے بھائیوں تکلیفیں ہمارے اوپر آتی ہیں، ہم ایسی باتیں کہہ اٹھتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، جن میں اللہ کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، جن میں شریعت کے اوپر اعتراض ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ امام الانبیاء علیہ السلام تکلیف سے کرا رہے ہیں۔ جناب فاطمہ کو کہنا پڑا واہ کر ابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، فاطمہ آج کے بعد تمہارے ابا کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آج کے بعد تمہارے ابا کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جناب عائشہ کے بھائی عبد الرحمن داخل ہوئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کے اوپر اپنی نگاہ گاڑ دی۔ جناب عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے منہ سے جواب نہیں دیا، اتنے کمزور ہو چکے ہیں، سر کے اشارے سے جواب دیا ہاں۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسواک پکڑی، آپ کو دی، آپ نے مسواک کرنے کی کوشش کی، نہیں کر سکے۔ جناب عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا مسواک کو نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ جناب عائشہ نے مسواک کو نرم کیا اور پھر اللہ کے رسول کو پیش کی، آپ نے مسواک کیا۔ یہ ہے پیروں کے پیر، یہ ہے اماموں کے امام جو آخری وقت بھی اپنی صفائی کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ جب عام لوگوں سے بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے بیماری کی وجہ سے، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صفائی کا اتنا خیال ہے، مسواک کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ حدیث ذہنوں میں رکھیے گا، جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے میرے اوپر بڑے احسان ہیں، اللہ کی میرے اوپر بڑی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو میرے گھر میں، اور جس دن فوت ہوئے اس دن آپ کا نمبر بھی میرے گھر میں تھا، اور جب فوت ہوئے آپ کا سر مبارک بھی میرے سینے پہ تھا، اور فوت ہونے سے پہلے اللہ نے میری اور آپ کی تھوک کو بھی ایک کر دیا۔ اور وہ کیسے؟ مسواک کے ذریعے۔ کہتی ہیں اس کے بعد میں نے کان لگائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آستہ آواز میں کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ارحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحمتوں کی بارش نازل فرما، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ ملا دے جو بلند و بالا رفقا ہیں، یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان جیسے جو عظیم لوگ ہیں ان کے ساتھ مجھے ملا دے۔ یہ الفاظ آپ نے کہے، اور اس سے پہلے آپ کے پاس برتن تھا، اس میں پانی پڑا ہوا تھا، اس میں آپ ہاتھ ڈالتے اور اس پانی کو اپنے چہرے پہ لگاتے اور ساتھ ساتھ کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، ان للموت سکرات، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ موت کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں، موت کے لمحات بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اسی لیے جناب عائشہ کہا کرتی تھی کہ میں نے اللہ کے رسول کو فوت ہوتے وقت دیکھا ہے، جتنی سخت گھڑی آپ کے اوپر آئی ہے کسی اور کے اوپر نہیں آئی۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو شدید بخار تھا، میں نے ہاتھ لگایا، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ آپ نے کہا ہاں، ہم جو ہوتے ہیں ان کے نبی، ہمارے اوپر آزمائشیں بھی دوہری آتی ہیں، ثواب بھی ہمیں دوہرا ملتا ہے۔ آزمائشیں سب جا کے ان کے اوپر آتی ہیں، نبیوں کے اوپر۔ اور میرے بھائیوں یہ حدیث ذہنوں میں بٹھا لیں، میں اور آپ بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام کے اوپر آتی ہیں علیہ السلام، پھر کوئی جتنا ذرا نیک ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔
تو جو ان آزمائشوں میں صبر کرتا ہے اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اور جو صبر نہیں کر پاتا وہ اپنی آخرت تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ بہرحال میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ موت کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ اور پھر جب آپ کے الفاظ کہہ رہے تھے اے اللہ مجھے بلند و بالا لوگوں کے ساتھ ملا دے، یہ کہتے ہوئے آپ کی روح قبض ہو گئی، آپ کا ہاتھ جو کھڑا تھا وہ نیچے گر گیا، اور صحابہ کرام نے جان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب میرے بھائی مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہیں، جناب عمر فاروق نے یہ اعلان کر دیا کہ واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے۔ یہ اعلان کس نے کیا ہے؟ پتا چلا کہ کوئی نیا اعلان نہیں ہے، یہ اعلان پہلے بھی ہوا تھا اور جناب عمر فاروق نے کیا تھا۔ آج بھی لوگ اللہ کے رسول کے فوت ہونے کا انکار کرتے ہیں، جناب فاروق نے بھی انکار کیا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ بخاری شریف اٹھا لیجئے کیا ہوا تھا۔ جناب صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت مدینہ میں موجود نہیں تھے، مدینہ سے باہر صلح مقام پہ موجود تھے۔ ان کو خبر ملی، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، مسجد نبی میں داخل ہوئے، لوگوں کے درمیان سے گزرے، جناب عائشہ کے حجرے میں گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر چارپائی پہ پڑا تھا، اس کے اوپر یمنی چادر دی ہوئی تھی، انہوں نے چادر آپ کی پیشانی سے اتاری اور وہاں پہ بوسہ دیا، بوسہ دے کے رونے لگے۔ ابو بکر 12 تاریخ کو کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں، رونے لگے، اور پھر کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، جب آپ زندہ تھے آپ سے بہتر کوئی نہیں تھا، آج آپ فوت ہو چکے ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 2 مرتبہ موت نہیں دے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جو موت آنا تھی آ چکی، 2 مرتبہ موت نہیں آئے گی، ایک ہی موت تھی اور جو آنا تھی آ چکی۔ اس کے بعد مسجد نبی میں تشریف لائے، منبر پہ چڑھ گئے اور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں انہوں نے اس مسئلے کو حل کر دیا جس میں ہم آج بھی جھگڑ رہے ہیں۔ اس مسئلے کو جناب صدیق نے حل کیا، منبر پہ چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا جو عبادت کرتا تھا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کا رب فوت ہو چکا۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی، فإن اللہ حی، تو اللہ زندہ ہے، لا یموت، اللہ کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد یہ تو الفاظ ہے جناب ابو بکر صدیق کے اپنے، اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، جناب فاروق کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جب جناب صدیق نے وہ آیتیں پڑھی جن میں اللہ کے رسول کے فوت ہونے کا ذکر ہے، جناب فاروق نے ہار مان لی، حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ اور وہ آیتیں کون سی تھیں؟ میرے بھائیوں لکھیں، ان کے نمبر یاد کریں، اس مسئلے کو حل کریں۔ سورہ زمر 23واں سپارہ آیت نمبر 30، فرمایا انک میت وانہم میتون، اے اللہ کے رسول آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، یہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ اور لفظ اللہ نے کیا بولا ہے؟ انکا میت، میت کا لفظ بولا ہے، میں نے نہیں بولا، میرے رب نے بولا ہے، میں نے نہیں بولا، ابو بکر نے بولا ہے، میں نے نہیں بولا، جناب عائشہ نے بولا ہے، میں نے نہیں بولا، جناب فاطمہ نے بولا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اس میں بھی آپ کی موت کا ذکر ہے، آپ کے فوت ہونے کا ذکر ہے۔ جناب فاروق کہتے ہیں جب میں نے یہ آیتیں سنی مجھے لگا جیسے ابھی یہ وحی نازل ہوئی ہو، مجھے یہ لگا جیسے یہ وحی آیتیں ابھی نازل ہوئی ہوں، جبکہ یہ آیتیں پہلے سے نازل ہو چکی تھیں۔ پتہ چلا بڑے سے بڑا امام، بڑے سے بڑا عالم دین کسی وقت کوئی مسئلہ بھول سکتا ہے،
جناب فاروق بھول گئے، لیکن جب جناب صدیق نے یہ آیتیں پڑھی فوراً مان گئے۔ یہی مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک نظریہ بنایا ہوا ہے، ایک نظریہ اپنے والدین سے لیا ہے، کسی مولوی سے لیا ہے، کسی قاری صاحب سے لیا ہے، لیکن جب قرآن کی آیت مل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مل جائے، آپ ہار مان لیں، حدیث کو مان لیں، حدیث کو سینے سے لگا لیں، قرآن کی آیت کو سینے سے لگا لیں، اور یہ سمجھ لیں کہ شاید میرے مولوی صاحب سے غلطی ہوئی ہے، شاید میرے قاری صاحب سے غلطی ہوئی ہے، شاید میرے والد صاحب سے غلطی ہوئی ہے، شاید میرے امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک ہے کہ ہمیں اپنے عقائد کو صحیح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات اور آپ کی نصیحتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔